9 چیزیں ہیں جو روزے میں حرام ہیں اور ان کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو بھولے میں اگر ہم کھاتے ہیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ دن میں اگر روزے کی حالت میں کوئی ہم بستری کرتا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ سویا ہوا ہے اور نیند میں اس سے کوئی ڈسچارج ہو جاتا ہے، جنابت ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹی نسبت دینا کہ فلاں امام نے فرمایا ہے، یہ آپ کے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض علماء ماہ رمضان میں دن میں مجلس پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ یا خاتون ہے، پیریڈ کا وقت ہے، یا نفاس بچے کی ولادت کا جو غسل ہوتا ہے وہ آپ پہ واجب ہے اور آپ نے نہیں کیا۔ تو باطل و مکروہ کا ایک چھوٹا سا فرق بھی بتا دیں کہ مکروہ کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو، خاص طور سے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مولانا ناخن کاٹنا کیسا ہے، مولانا کنگھی کرنا کیسا ہے، مولانا تیل لگانا کیسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو ان چیزوں کو فہرست سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے علاوہ نہ مکروہ ہے نہ باطل کرنے والے، جو کچھ ہیں یہی ہیں۔ بس 9 چیزیں روزے میں حرام اور باطل کرنے والی ہیں، اور 12 چیزیں روزے میں مکروہ ہیں جس کے فہرست بیان کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام روزے میں مکروہ نہیں ہے۔ حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو استقبال رمضان کے حوالے سے ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی، واجب روزے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس وقت ہم موجود ہیں اور اس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ہمراہ، اور آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا کہ قبلہ کی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بالخصوص روزوں میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بے شک جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اطلاع نہیں رہتی کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ بے شک وہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا ہی منع ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ صحیح ہے، جبکہ اور بھی چیزیں ہیں جو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روزے میں مین چیز تو یہی کہ کھانا پینا، جبکہ اور بھی کام ہیں کہ جو ماہ رمضان میں روزے میں دن میں منع ہے، اگر وہ ہم انجام دیتے ہیں تو ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کہ مشہور ہے، جو سب جانتے ہیں، یہ کہ کھانا پینا، کیونکہ کھانے پینے کو ترک کرنے کا اہم روزے میں رول ہوا کرتا ہے ظاہراً۔ تو کھانا اور پینا جو ہے وہ تو روزے کو باطل کر ہی دیتا ہے، لیکن البتہ توجہ رہے کہ یہ عمدن جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بھولے سے کوئی چیز ہم نے اٹھا کے کھا لیا کہ ہم روزے سے تھے بھول گئے، ہوتا ہے شروع کے دنوں میں ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے ہی روزہ شروع ہوا تو ابھی تک تو ہم دن میں کھاتے تھے، اب ایک دم سے دن میں بھوکے رہنا ہے، تو کبھی کبھی بھولے سے کوئی چیز کھا لی، اس کے بعد یاد آیا، پیٹ تک پہنچ بھی گئی، بعد میں یاد آیا کہ ارے ہم تو روزے سے تھے۔ ایسا بہت سے سوالات آتے ہیں۔ تو بھولے میں اگر ہم کھاتے ہیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا، لیکن جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ روزہ ہے ہی کہ ہم دن میں صبح سے اذان صبح سے لے کر افطار تک، مغرب تک جو ہے، اگر ہونے والا اس کے شکم تک پہنچ بھی گیا انجانے میں، غلطی سے، تب بھی روزہ صحیح، روا روی میں، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جی، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز تھی کھانا اور پینا۔ 9 چیزیں ہیں جو روزے میں حرام ہیں اور ان کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ دوسری چیز ہے ہم بستری کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ دن میں اگر روزے کی حالت میں کوئی ہم بستری کرتا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کی منی خارج ہو، کوئی بھی ایسا کام اپنے ساتھ چھیڑخانی، جوانی ہے یا نوجوانی ہے، کوئی ایسا کام عمدن کر رہے ہیں اپنے ساتھ کہ جس سے آپ کی منی خارج ہو، تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اس میں توجہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے سویا ہوا ہے اور نیند میں اس سے کوئی ڈسچارج ہو جاتا ہے، جنابت ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آمدن نہیں ہے، وہ ایک قدرتی چیز ہے جو اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور اس سے احتلام جسے کہتے ہیں احتلام ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور ضرور بھی نہیں ہے کہ فوراً وہ غسل کر لے، کہ مثلا
جیسے اٹھے فوراً جائے غسل کرے ورنہ روزہ باطل ہو جائے. اگر 1-2 گھنٹے بعد بھی غسل کرتا ہے کہ نماز کے وقت میں بھی ٹائم ہے ظہر کے مثلا، تب بھی اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑنے والا. ہاں جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ خود سے منی خارج ہو تو پھر وہ روزے کے لیے حرام بھی ہے، خود یہ کام بھی حرام ہے، پلس یہ کہ روزے کو بھی آپ کے باطل کر دے اور کفارہ واجب ہو جائے گا. چوتھی چیز جو روزے میں حرام ہے، روزے کو باطل کر دیتی ہے، یہ کہ خدا اور ائمہ طاہرین، خدا اور رسول ائمہ طاہرین کے بنسبت کوئی جھوٹی نسبت دینا. اچھا. مثلا آپ نے کہا فلاں امام نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ وہ معصوم کا قول نہیں، معصوم کا قول نہیں تھا. جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ بھی معصوم کا نام لکھ کے یا کہہ دیتے ہیں اس میں، اور بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے فلاں امام نے فرمایا. اب کہاں فرمایا، کون سی کتاب میں ہے، اصل یہ حدیث اس مضمون میں ہے بھی ہے نہیں ہے. بے شک. تو یہ جھوٹی نسبت دینا کہ فلاں امام نے فرمایا ہے، یہ آپ کے روزے کو باطل کر دیتی. اس لیے ماہ رمضان میں دن میں کوشش کریں کہ امام سے جب کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں تو یہ فرمائیں کہ فلاں امام سے نقل ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ امام نے فرمایا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے، تاکہ آپ محفوظ رہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض علماء ماہ رمضان میں دن میں مجلس پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے. اچھا. ایران وغیرہ میں پوچھتے کیوں پرہیز کرتے ہیں، کہہ رہے ہو سکتا ہے ہم کوئی حدیث یا کوئی آیت، خاص کر کے حدیث کو یا رسول اللہ اہل بیت کی نسبت ہم کوئی نسبت دے دیں روا روی میں، اور ہمارے روزے میں شبہناک ہو جائے ہمارا روزہ، اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں. تو ایسے بھی علماء دیکھے گئے. ایسے بھی علماء دیکھے گئے. یا دیکھتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ کہیں سے کوئی حدیث سلسلہ رہتا ہے، لکھ کے آئی اور ہم نے اس کو پھٹ سے فارورڈ کر دیا. اگر اس میں لکھا ہو کہ امام سے منقول ہے، نقل ہوا ہے، صحیح نقل ہوا غلط ہوا وہ میری ذمہ میں نہیں ہے، تب تو کوئی بات نہیں. لیکن نہیں، فلاں امام نے فرمایا، ہمیں بھی اطمینان ہو گیا کہ ہاں بھائی فرمایا، اور ہم نے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک طریقے سے نقل ہوا ہے. تو اس سے بھی ہم پرہیز کرنے کی کوشش کریں، احتیاط کریں، کیونکہ یہ بھی شبہناک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ معصوم رسول یا معصوم کے بنسبت جھوٹی نسبت اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ چوتھی چیز تھی جو روزے کو باطل کرتی ہے مبطلات روزے میں. پانچویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ کہ غلیظ گرد و غبار. ایک نارمل گرد و غبار ہے جو فضا میں رہتا ہی ہے، وہ تو آپ کے گھر میں بھی رہتا ہے. جو پولوشن آج کل رہتا ہے، جو آپ اگر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو دیکھتے ہیں اس میں گرد و غبار چلتے رہتے ہیں. وہ تو نارمل ہے، وہ ہر جگہ ہے. لیکن نہیں، کہیں پہ بہت زیادہ گرد و غبار اٹھ رہی ہے، صحرا میں مثلا، صحرا میں، یا آپ کہیں پہ کام چل رہا ہے، مٹی پھیلی ہوئی ہے، گاڑیاں وہاں سے گزر رہی ہیں اور بہت زیادہ گرد و غبار ڈسٹ آ رہا ہے، تو وہ اگر آپ کے حلق تک پہنچے گا تو اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں، دونوں میں. جان بوجھ کے یعنی پرہیز کرنا آپ پہ واجب ہے. اگر انجانے میں، ہاں جان بوجھ کے جائیں یا جائیں تو اپنے منہ اور ناک کو چھپائیں. اگر نہیں چھپاتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں اور حلق کے اندر جاتا ہے تو پھر باطل ہو جائے. اگر غلطی سے چلا گیا ہے تو ویسے ہی جیسے غلطی سے کھانا پینا، پہلی کنڈیشن جو تھی، غلطی سے کھانے پینے میں نہیں ہوتا ہے روزہ باطل، اسی طریقے سے غلطی سے گرد و غبار چلا جائے تو باطل نہیں ہو. لیکن نہیں، دھول ہے، ہم اسی میں سے جا رہے ہیں، وہیں سانس بھی لے رہے ہیں، تو پھر ہمارے روزے میں اشکال پیدا ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا. یہ پانچویں چیز تھی. چھٹی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ کہ انسان جان بوجھ کر اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہے. مثلا رات میں سوئے، احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، یا زن و شوہر آپس میں رابطے ہوئے اور جنابت کی حالت میں، اور آپ اذان صبح ہو گئی، آپ نے غسل نہیں کیا، نہ غسل جنابت کیا، نہ مرد نے کیا نہ خاتون نے کیا، یا مثلا نیند میں اگر ایسا ہوا ہے تب بھی آپ پہ واجب تھا کہ آپ غسل کریں، سحری کے لیے اٹھے، آپ نے روزہ ایسے ہی رکھ لیا، یہ روزہ صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ روزہ باطل. غسل کرنا پڑے گا. غسل کرنا اذان صبح سے پہلے واجب ہے. اگر کوئی شخص عمدن باقی رہے اذان صبح تک، کبھی ہوتا ہے کہ بھائی سوئے رہ گئے، آنکھ ہی نہیں کھلی، آنکھ ہی نہیں کھلی، تب حرج نہیں ہے. اس میں بھی کنڈیشن ہے، پہلی نیند تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، پہلی دوسری تک معاف ہے. لیکن اگر
آپ جو ہیں جان بوجھ کے جاگ بھی رہے ہیں، غسل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر روزہ باطل ہے. یا پہلی نیند سوئے اور سوئے ہی رہ گئے آپ، صحیح. تو اس صورت میں جو ہے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. بعض صورتوں میں ہے نیند کی کنڈیشن ہے کہ روزے کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں. اچھا. تو یہ تمام تفصیلات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ سامنے کی چیزیں وہ اشارہ کرتے چلیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اذان صبح سے پہلے آپ مجنب نہ ہو، جنابت کی حالت میں نہ ہو، پاک ہو. ہاں، آپ پر غسل واجب ہو. یا خاتون ہے، پیریڈ کا وقت ہے، یا نفاس بچے کی ولادت کا جو غسل ہوتا ہے وہ آپ پہ واجب ہے اور آپ نے نہیں کیا. پیریڈ آپ کا ختم ہو گیا، رات میں آپ نے غسل نہیں کیا اذان صبح تک، تو آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو ان مسائل کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے. جو بعض خاص کر کے نوجوان نئی نسل کو ان کے معلومات نہیں ہوتی، سوشل میڈیا میں تو رہتے ہیں لیکن دوسرے عناوین سے رہتے ہیں، دینی مسائل اور شرعی مسائل. خشک موضوع ہے، خشک موضوع ہے، ان کے لیے دینی جذبہ چاہیے. اس کے لیے تو یقیناً اور خاص طور سے بزرگوں کی تنبیہ بھی چاہیے، بزرگوں کی اور والدین کی تاکید و تنبیہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی معلومات سے آگاہ کریں اور دینی مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ہمارا جو آئندہ کا معاشرہ ہے وہ بھی ایک دیندار معاشرہ بنے. 7ویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ کہ 7ویں چیز کا بیان ہو چکا. 8ویں چیز یہ کہ آپ کسی سیال چیز سے انما لینا. البتہ یہ علاجی طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی روان مادہ آپ جب کوئی پرابلم آپ کے آنتوں وغیرہ میں ہوتی ہے تو دوا آپ کے پخانے کے مقام سے جو بھیجی جاتی ہے اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی بیمار ہے، کوئی دقت ہے تو وہ ماہ رمضان میں دن میں اس کام سے پرہیز کرے ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا. اگر کوئی لیکویڈ یا کوئی دوا جو ہے آپ جو ہے بھیجتے ہیں علاج کے لیے تو وہ آپ کے روزے کو باطل کر دیتی ہے. صحیح. 9ویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر قے کرنا. اچھا، جان بوجھ کر قے کرنا. دیکھیے آدمی کو میٹنگ ہو رہی ہے، روک سکتا ہے تو پھر روک لے. اگر خود سے آ گئی، بے ساختہ آ گئی تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے پھر ہم معذور ہوا کرتے ہیں. تو اگر خود سے آ گئی تو کوئی حرج نہیں. لیکن جان بوجھ کے مثلا پیٹ بھاری ہو رہا ہے، زیادہ کھا لیا، اب بھاری ہو رہا ہے تو لاؤ تو الٹی کر دیتے ہیں، روزہ باطل کر دے گا، روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہ 9 چیزیں ہیں فہرست وار کہ جو آپ کے روزے کو باطل کرتی ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے. ان 9 چیزوں کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرے گی. مکروہ ہو سکتی ہے. یہ کنڈیشنز ہیں کہ ان 9 چیزوں کے درمیان اگر توسل سے آتا ہے کوئی چیز بھی تو وہ چیزیں روزے کو باطل کر دیں گی. یہ 9 پوائنٹس. اب یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر ان 9 چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ روزے کو باطل نہیں کرے گا. مکروہ ہو سکتا ہے، ناپسند ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ غیبت کر دیا آپ نے تو فزیکلی طور پہ روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جھوٹ بول دیا آپ نے. گناہ جبکہ ابھی ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بیان کیا کہ حقیقت روزہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بھی بچیں، لیکن اگر گناہ جانے میں انجانے میں ہو گیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن یہ 9 چیزیں روزے کو آپ کے باطل کر دیتی ہیں اور عمدن کیا ہے تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے جو روزے کو جو چیزیں باطل کرتی ہیں وہ 9 چیزوں کے بارے میں علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب نے بتا دیا. کیونکہ اب باطل چیزوں کے بعد ہم نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ روزے کو مکروہ کیا کرتے. پہلے تو باطل و مکروہ کا ایک چھوٹا سا فرق بھی بتا دیں کہ مکروہ کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو خاص طور سے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی یہ بہترین سوال آپ نے قائم کیا کیونکہ باطل یعنی وہ کام جو روزے میں انجام دینا حرام ہے. ہاں وہ باطل ہو گیا. اور روزے کو توڑ دیں گی اگر ان کام کو انجام دیں گے تو روزہ آپ کا یعنی آپ رکھیں یا نہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ کا روزہ صحیح نہیں، ضائع ہو بلکہ کفارہ بھی آپ اگر آمدن کرتے ہیں تو کفارہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ ہو گیا مبطل. باطل کرنا یعنی روزے حرام بھی ہے کیونکہ روزہ آپ پر واجب ہے کہ رکھیں اور جان بوجھ کے اگر انہیں انجام دیں گے ان 9 کام کو تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بعد میں آمدن اگر کیا تو کفارہ بھی دینا پڑے گا. مکروہ وہ کام ہے کہ جو روزے میں ناپسند ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ان کاموں کو آپ انجام نہ دیں. لیکن اگر آپ نے انجام دے دیا تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. صحیح.
یعنی روزہ ختم نہیں ہوگا، کفارہ آپ پہ نہیں ہوگا، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ آپ ان 9 کاموں کے علاوہ جو 12 چیزیں مکروہ ہیں ان 12 مکروہات سے بھی پرہیز کریں۔ یعنی روزے کا کمال اگر چاہتے ہیں، روزہ مکمل چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں میں ایک اہم رکن ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اس کی خوبصورتی کا، اس کو مزید بہتر بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ تزئین و زینت کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ پسندیدہ ہو، خدا کی بارگاہ میں بہتر قبول واقع ہو، تو مکروہ کاموں سے بھی پرہیز کریں۔ اب یہ مکروہ کام کیا ہے، اس کی بھی ایک فہرست آپ کو ہم بناتے چلیں۔ دیکھیے پہلی چیز جو روزے میں مکروہ ہے وہ یہ کہ پورے سر کو پانی میں ڈبا دینا۔ بحالت روزہ پورے سر کو پانی میں ڈبا دینا شدید کراہت ہے، بلکہ یہ آیت اللہ سستانی کی فتوی کے مطابق ہم بیان کر رہے ہیں کہ سخت کراہت ہے، ورنہ بعض دیگر فقہا اس کو مبطلات روزہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ پورے سر کا پانی میں ڈبا دینا، مثلا ہم سوئمنگ پول چلے گئے، تالاب میں نہانے چلے گئے، تو دوسرے مراجع کے جو فتویٰ ہیں وہ یہ کہ اکثر کا یہ کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے ہیں اس سے اس کا یعنی مبطل ہونا اور حرام ہونا ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سخت مکروہ شدید کراہت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا مکروہ جو شدید کراہت رکھتا ہے وہ ایک مثلا گرمی، ابھی تو گرمی کم ہو رہی لیکن جب گرمیوں میں روزے پڑتے ہیں مئی جون میں تو گرمی بہت لگ رہی ہے، ہاں ابھی بڑھے گی، تو گرمیوں میں پتہ چلا آپ چلے گئے سوئمنگ پول میں یا کہیں ایسی جگہ پر جہاں پہ سر ڈبا سکتے ہیں پانی میں، آپ نے ڈبا دی، تو باتھ ٹب میں چلے گئے سر ڈبا لیا مثال طور پہ، گھر میں لگا ہوا ہے، تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے سخت مکروہ ہے یہ کام، بلکہ بعض لوگ مجتہدین کی نظر میں باطل کرنے والا، اس لیے اس سے سختی سے پرہیز کریں۔ نہانا عام طور پہ شاور کے نیچے یا ٹب وغیرہ سے جو نہاتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن سر کا ڈبانا مبطل ہے۔ دوسری چیز جو روزے میں مکروہ ہے وہ آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا، اگر اس کا مزہ آپ کے حلق تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ آنکھ میں جب کوئی چیز ڈالتا ہے تو حلق تک اس کا مزہ غالباً احساس ہوتا ہے، تو اگر مزہ پہنچ رہا ہے تو آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، یہ چیزیں بھی مکروہ شمار کی گئی۔ تیسری چیز جو روزے میں مکروہ ہے، ہر وہ کام انجام دینا جو کمزوری کا باعث ہو، کیونکہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو افطار تک اس روزے کو قائم رکھنا ہے، اب آپ جا کے مثلاً حجامت کروا رہے ہیں، خون نکلوا رہے ہیں کہ ہم حجامت کروائیں گے تو کمزوری آئے گی، یا خون ڈونیشن دے رہے ہیں مثال کے طور پر، یا بہت سخت ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے کمزوری کا احساس ہو جائے، تو ایسے کاموں کا انجام دینا روزے میں مکروہ ہے، حتی الامکان آپ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز، ناک میں دوا ڈالنا اگر نہ جانتا ہو کہ حلق تک پہنچے گی، کیونکہ ناک میں جب ڈالیں گے تو خود دوائی حلق تک پہنچے گی، اس کا مزہ پہنچے گا، مزہ تو پہنچے گا ہی، لیکن اگر خود دوا پہنچ جائے تو صحیح نہیں ہے، اگر مزہ صرف پہنچ رہا ہے تو وہی ہے کہ مکروہ ہے، لیکن اگر خود دوا پہنچ جائے تو پھر تو صحیح نہیں ہے، تو اس لیے باطل ہو جائے گا، کھانے پینے میں شمار ہو جائے گا۔ تو ناک میں دوا ڈالنا اس صورت میں کہ جب نہ جانتا ہو کہ حلق تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ پانچویں چیز جو روزے میں مکروہ شمار کی گئی ہے وہ یہ کہ خوشبودار گھاس پھوس، مثلا پھول آپ نے توڑا اور اس کو سونگنا شروع کر، گلاب کا پھول ہے، کوئی بھی خوشبو آ رہی ہے، ہری چیز ہو، تازی، جو ہم عرق نکال کے لاتے ہیں وہ شامل نہیں، عطر کا تعلق نہیں، عطر سینٹ ہے نہیں، تار و تازہ اگر خوشبودار کوئی چیز ہے تو اس کو سونگنا جو ہے آپ کے لیے روزے میں مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اور عطر و پرفیوم کو لے کر کیا حکم ہے؟ اس سے وہ مکروہ نہیں، آپ لگا سکتے ہیں، حالت روزے میں لگا سکتے ہیں۔ خاتون کا پانی میں بیٹھنا، سر ڈبانا تو الگ ہے، سخت مکروہ ہے، شدید کراہت ہے، نہیں عام میل فیمیل دونوں کے لیے ہے، یہ جو ہے صرف خاتون کے لیے، وہ پانی میں جا کے بیٹھ جائے، اگرچہ سر نہ ڈبا رہی ہو، آدھا بدن ڈبا رہی ہے، وہ بھی مکروہ، خاتون کے لیے پانی میں جا کے بیٹھنا مکروہ شمار ہے، چاہے وہ تالاب ہو، چاہے حوض ہو یا ٹب ہو، ٹب ہو، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ شیاف کا استعمال، کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو پخانے کے مقام سے بخار کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے، فیور کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو اس کا استعمال بھی سوکھی اگر ہے
تو مکروہ ہے. اگر وہ سیال ہو، ابھی عرض کیا، اگر وہ مادہ روان ہو تب تو روزے کو باطل، لیکوڈ ہے تو روزے کو باطل کر دے گا. لیکن اگر سوکھی چیز ہے تو وہ دوا کے طور پہ بھی اگر لے رہے ہیں تو وہ مکروہ، وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. پسندیدہ نہیں. بدن پر موجود لباس کا ترک کرنا یہ روزے میں مکروہ ہے. مثلا میں شرٹ پہنے ہوں، حالت روزہ میں ہوں، گرم لگ رہی ہے، میں گرمی لگ رہی ہے، تر کر لیا پانی سے، تاکہ جو ہے تو یہ مکروہات میں شمار ہوگا. مکروہات میں شمار ہوگا. اپنے کو ٹھنڈا کرنے کے لباس ہے، لاؤ ٹھنڈا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا خنکی محسوس ہو جائے گی تو یہ مکروہ شمار کیا گیا. صحیح. لیکن خدا بھی چاہتا ہے نا کہ کم سے کم روزے کا احساس تو آپ کو ہو کہ روزہ کیا ہے. اگر ہر تمام فیسلٹی اپنے لیے آپ مہیا کیے رہیں گے پھر روزے کا احساس کب؟ ابھی روزہ ہے تو گرمی بھی پڑے گا، ٹھنڈک میں بھی پڑے گا، ہر طرح کے موسم میں پڑے گا. تو کبھی نہ کبھی تو احساس ہو کہ یہ کیا ہے، ہم کس لیے اس کو قرار دیا گیا، جس کی حکمتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا. دانت اکھاڑنا، ہر وہ کام جس سے منہ میں خون آئے مکروہ. ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، دانت اکھاڑتے ہیں، یا دانت میں ترمیم کچھ کرواتے ہیں، کچھ بہتری کروانے کے لیے گئے تو ڈینٹسٹ کے پاس حالت روزے میں جانا مکروہ ہے. جب آپ کو پتہ ہو کہ کچھ ایسا نہیں کرے گا کہ حلق میں جائے، اور پتہ چلا اگر دوا یا پانی وہ لگا کے مشینیں جو حلق میں جائیں گے تو وہ تو پھر آپ کا روزہ ہی باطل ہو جائے گا. لیکن فرض یہ کیا کہ حلق میں کچھ نہیں جا رہا ہے تب بھی دانت میں کوئی کام کروانے جاتے ہیں تو وہ مکروہ شمار کیا گیا ہے. تر لکڑی سے مسواک کرنا. لکڑی تر جیسے ہوتا ہے درخت کی لکڑی توڑ کے لاتے ہیں، خاص کر کے نیب کی لکڑی، نیب کی مسواک رائج ہے گاؤں وغیرہ میں، کہتے ہیں کہ بھائی اس سے دانت سے بہت سی چیزیں بیکٹیریا دور ہوتا ہے. تو اب رمضان میں آپ نے عصر کے ٹائم کا لاؤ بھائی نیب کی لکڑی توڑ لیتے ہیں اور مسواک کر لیتے ہیں، یہ مکروہ. روزے کی حالت میں تر لکڑی لے کے آئیں اور مسواک کریں تو مکروہ ہے. اب اسی میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ برش کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے جو ہوتا ہے، بعض لوگ اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں تو اس میں کوئی قواعد نہیں. لیکن اس کا بھی تو اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے تو مزہ ہوتا ہے اگر اس کے ذرات حلق تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اگر اس کے ذرات حلق تک پہنچ جا رہے ہیں تب تو مشکل ہے، پھر تو آپ کو پرہیز. لیکن نہیں، آپ پر احتیاط سے کر رہے ہیں اور اس کے ذرات حلق تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے اور اس سے آپ کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا. اچھا، میں یہیں پہ تھوڑا سا آپ کو روک کے ایک وضاحت اور چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ناظرین اکثر ایسے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک گل منجن ہوتا ہے جو ایک طرح سے وہ جیسے تمباکو کی طرح ہوتا ہے، اسی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کیا اس کا بھی استعمال اگر ذرات اس کے حلق تک نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ اس کے ذرات حلق میں نہیں جائیں گے، لیکن ذہن پہ تو اثر کرتا ہے. وہ ہاں ذہن پہ اثر کرتا ہے. وہ دوسرے جہت سے ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے آیت اللہ ثانی کا فتویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جو سوکھی بھی اگر ہے اور آپ کو نشے میں لاتی ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ آقا کا فتویٰ ہے، توضیح مسائل جامع رکھی ہوئی ہے اسی میں. اس میں کیونکہ اکثر ہمارے جو ناظرین جانتے ہوں گے ان کے بھی آس پاس ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو گل منجن کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ایڈکشن ہوتا ہے. جس طرح سے سگریٹ اور تمباکو کے شوقین ہوتے ہیں، نشہ آتا ہے، یعنی ایسا نشہ جو عرف میں نشہ کہلاتا ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب کے بنا پر، جیسے دوسری نشے کی چیزیں تو احتیاط واجب کے بنا پر وہ جائز نہیں ہے. گرچہ اگر روزے میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذرات حلق تک نہیں پہنچیں گے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن خود یہ عمل ناپسندیدہ ہے اور مکروہات میں شمار ہوگا. یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے، یعنی احتیاط واجب یعنی فتویٰ نہیں دیا ہے آپ پر ضروری کہ اس احتیاط پہ یہ عمل کریں یا کسی دوسرے پہ رجوع کریں جو اجازت دے، ورنہ آپ پہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے. 11ویں چیز جو روزے میں مکروہ ہے، بے وجہ پانی یا کسی چاہیے سیال چیز کو منہ میں ڈالنا. منہ میں لکوڈ ڈال لیں، پانی ڈال لیں، تھوڑا منہ ٹھنڈا ہو جائے، خشک ہے تر ہو جائے، مکروہ ہے. ہاں مکروہ ہے یہ، کیونکہ ممکن ہے اندر بھی چلا جائے، اس لیے پہلے سے آپ کو روک دیا گیا. اور خدا خود بھی چاہتا ہے نا کہ تم احساس کرو، پیاس کا احساس کرو، لیجد الغنی مس الجوع، تاکہ مالدار لوگوں کو زیادہ احساس ہو. بے شک. 12ویں چیز جو روزے میں مکروہ ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھ کچھ ایسا کام کریں، قصد یہ نہیں کہ ہم منی خارج کریں، لیکن کچھ ایسی چھیڑخانی کریں اپنے ساتھ کہ جس سے منی خارج ہونے کا امکان ہے، احساسات بھڑکنے کا امکان ہے. کچھ ایسی اگر کر رہے ہیں حرکت تو یہ مکروہ شمار کی گئی، کیونکہ ممکن ہے پھر منی بھی خارج ہو جائے. اس لیے اس کو ایسے کام سے
منع کیا گیا اور مکروہ شمار کیا گیا. تو یہ 12 چیزیں تھیں جو روزے میں مکروہ ہیں. بس 9 چیزیں روزے میں حرام اور باطل کرنے والی ہیں اور 12 چیزیں روزے میں مکروہ ہیں جس کے فہرست بیان کیا. اس کے علاوہ کوئی بھی کام روزے میں مکروہ نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے علاوہ جو ہم نے بیان کیا نہ مکروہ ہے نہ باطل کرنے والی ہے. لوگ بہت چیزیں پوچھتے ہیں مولانا ناخن کاٹنا کیسا ہے, مولانا کنگھی کرنا کیسا ہے, مولانا تیل لگانا کیسا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. تو ان چیزوں کو فہرست سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے علاوہ نہ مکروہ ہے نہ باطل کرنے والے ہیں. جو کچھ ہے یہی ہیں 12 اور 9 19. انہی سے پرہیز کرنا. ہاں 12 9 21 انہی سے پرہیز کرنا ہے. ہاں جس میں 9 بہت ڈینجر ہیں. 9 تو بھائی آپ کے روزے کو باطل کر دیں گے اور لیکن 12 اس میں ایسے ہیں جو یقیناً وہ آپ کے روزے کو مکروہ کر دیں گے, جو ناپسندیدہ چیزیں خدا کی بارگاہ میں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ قبلہ پیام حیدر رضوی صاحب نے بتایا کہ 21 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اس میں 9 چیزیں وہ ہیں جو روزے کو حرام یا باطل کر دیں گی اور 12 ایسی چیزیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں پسند نہیں کی جاتی, یعنی کہ وہ مکروہ ہیں. تو ہم سب کو خدا توفیق دے کہ ہم ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے روزے اور عبادت کو انجام دیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ قبلہ پیام حیدر صاحب کے ہمراہ جاری و ساری رہے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال رمضان کے متعلق, نماز کے متعلق آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اسکرین پر نمبر دیا جا چکا ہے, اس پر آپ فون بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنے سوال کو دریافت کر سکتے ہیں. خدا حافظ والسلام.